صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک اعرابی بدو دیہاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسی بات کی رہنمائی فرمائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں اگر میں اس کو اپنا لوں، اس پہ عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز باقاعدگی سے ادا کیا کر۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ ادا کیا کر۔ وَتَصُومُ رمضان، رمضان المبارک کے روزے مکمل کیا کر۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کی پابندی کا ذکر کیا۔ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، نماز فرض ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ادا کرنی ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی ادا کرنے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ چیزیں ہو جائیں، حج کا ذکر نہیں ہے، یا تو اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے سرکار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا جو آدمی یہ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اس شخص نے جب سنا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اس نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کچھ مجھے کملی والے نے بتایا ہے میں بس اسی پر عمل کروں گا، نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا، بس تعلیمات رسول پر میں پابندی سے عمل کروں گا، یہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا، پیٹھ پھیر کے چلا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھنا چاہے اس جاتے ہوئے جوان کو دیکھ لے۔ حدیث کے الفاظ اتنے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی اس حدیث سے پاک، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ متفق علیہ حدیث۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی جو آدمی فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے وہ جنتی ہے، اس کو جنتی کہنا اور جنتی ہونے کا اعلان کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے خاتمے کا تو کوئی خبر نہیں، نہ جانے آخری وقت اس کا کیسا آتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، حالت ایمان میں مرتا ہے یا کفر میں مرتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی تو حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، بالکل جنت کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، آخری وقت ان کی تقدیر غالب آ جائے گی، وہ حالت کفر پہ ان کا خاتمہ ہوگا تو جہنمی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ساری زندگی کفر کے کام کرتے رہیں گے، اتنے کفریات کریں گے کہ وہ بالکل جہنم کے کنارے جا پہنچیں گے، پر آخر پہ ان کی تقدیر غالب آئے گی، ان کو کلمہ نصیب ہو جائے گا، اسلام قبول کر لیں گے تو وہ جنت میں۔ بھئی مدار جنت اور دوزخ کا مدار تو سارا خاتمے پر ہے۔ اب وہ عرابی بدو سرکار کی خدمت میں آیا، اس نے سوال کیا، سرکار نے جواب دیا، اس نے جاتے ہوئے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اسی پر صرف عمل کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس اسی پہ ہی رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا جو آدمی جنتی انسان کو دیکھنا چاہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے، رب کے دیے علم سے جان رہے تھے یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ایسے کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ اگر یہ مانا نہ کریں، یہ عقیدہ نہ رکھیں تو پھر اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ تیسری بات، اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، رب نے اس کو ایسا علم دے رکھا ہوتا ہے، وہ انسان کی ابتدا بھی جانتا ہے، اللہ کا پیغمبر انسان کی انتہا بھی جانتا ہے۔ اب دیکھو چوتھی بات سن لیں، جنت اور دوزخ کا فیصلہ کب ہوگا؟ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا۔ پہلے انسان زندگی گزارے گا، پھر مرے گا، عالم برزخ ہے، پھر قیامت کے دن اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کا میزان ہوگا، وزن ہوگا، پھر آ کے فیصلہ ہوگا اس کو جنت میں ڈالنا ہے یا دوزخ میں ڈالنا۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں کہہ دیا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کی نگاہ کا عالم اور علم کا عالم یہ ہے، اللہ کا پیغمبر دنیا میں بھی اپنے امتی کا حال جانتا ہے، مرنے کے بعد، برزخ کے بعد، قیامت کے بعد والا فیصلہ بھی نبی کو پتہ ہوتا ہے اس انسان کے حق میں کیا ہونے والا۔ لوگ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں پر بتاتے کچھ اور ہے، کہتا ہے نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے تو کہتا ہے کل کا پتہ نہیں ہے، میں محمد بتا رہا ہوں مجھے قیامت کے بعد کا بھی پتہ۔ اسی کے ساتھ وہ سینکڑوں حدیثیں ہیں، ملا لو۔ قبر کے حالات کس نے بتائے ہیں؟ مصطفیٰ نے بتائے۔ قبر میں جانے سے پہلے بتائے ہیں، اسی حیات ظاہری میں بتائے۔ قیامت کے بعد کے حالات کس نے بتائے؟ دوزخ میں اور جنت میں جانے کے حالات کس نے بتائے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کے ممبر اور کرسی عدل لگانے کے مسائل کس نے بتائے ہیں؟ اللہ کیسے جلوہ گر ہوگا، اللہ کی کرسی کے ساتھ ایک مقام محمود، ایک کرسی اللہ کے پیغمبر کی ہوگی، کس نے بتایا؟ اللہ کیا فرمائے گا اور اللہ کا نبی کیا فرمائے گا، کس نے بتایا؟ لوگ جنت میں کوئی دوزخ میں جائیں گے، پھر اللہ اجازت دے گا، سرکار نے فرمایا میں ایسے سجدہ کروں گا، اللہ 4 بار مجھے اٹھائے گا، پھر میں رب سے سوال کروں گا، رب میری مانے گا، پھر فرمائے گا جاؤ میرے مصطفیٰ جس کو چاہے جہنم سے پکڑ کے لے آئے، جس کی آپ شفاعت کریں میں کر دیتا ہوں۔ یہ کس نے بتایا؟ کہ یہ آج کی بات ہے یا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ یہ 1400 سال پہلے ہمارے مصطفیٰ نے بتایا، نہ جانے کتنے اور 1400 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد ہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سب کچھ قیامت کے بعد بھی ہونے والا بتا دیا۔ اس سے واضح علم غیب کی اور دلیل کیا ہو سکتی؟ بلکہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، مجھے یاد آ رہی، وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ایک کتاب تھی، دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب تھی۔ سرکار نے اعلان فرمایا، سرکار نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، یہ جو میرے دایاں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں، ان جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے، ان کے دادا کے، ان کے پورا شجرہ موجود ہے۔ اور یہ جو بایاں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، اور رب نے کتابیں ہی اپنے مصطفیٰ کو بتا دی ہیں۔ میرے مصطفیٰ جنتی کون ہیں ان کی لسٹ یہ ہے، جہنمی کون ہے ان کی لسٹ یہ۔ اور رب نے اتنے دور زمانے تک ہونے والے معاملات اپنے مصطفیٰ کو سب کچھ ہسٹری عطا کر دی ہے، کتابیں دے دی ہیں۔ اب ہر دوزخی کو بھی جانتے ہیں، ہر جنتی کو بھی جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث پڑھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غزوہ تھا۔ غزوے کے موقع پر لڑتے لڑتے ایک صحابی شدید زخمی ہو، صحابہ اٹھا کے لے، اور یہ یوں الفاظ ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔
جب سرکار تک یہ بات پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا؟ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، جہاد کرنے کے لیے میدان کاردار میں اترا ہے، ہمارے سامنے اترا ہے، اور اس آدمی نے ہمارے سامنے جنگ کی ہے، جنگ کرتا کرتا شدید زخمی ہو گیا، اسی شدت زخم کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ اب تو وہ سیدھا سیدھا مجاہد ہے اور شہید ہے، شہید بھی جہنمی ہے تو پھر جہاد کون لڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا میں محمد اس کو اس چادر میں لپٹا ہوا، جو چادر اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی اس میں لپٹا ہوا جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور احباب صحابہ میں سے تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو جہاد لڑتا لڑتا شدید زخمی ہو گیا تھا وہ ابھی تک فوت نہیں ہوا تھا، زخموں کی شدت اور تکلیف برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تلوار اپنے سینے میں رکھ کر اس کو دبا کر خودکشی کر کے مر گیا۔ زخموں سے مرتا تو شہید تھا، خودکشی کر کے مر گیا، اب تو شہید نہ رہا۔ اب صحابہ کی بات سمجھ آئی کہ سرکار دو علیہ وسلم نے تو پہلے کہہ دیا، تم کہتے ہو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، سرکار نے فرمایا میں محمد اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جہنم میں کیسے دیکھا جا رہا تھا؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر کو اس کے خاتمے کا پتہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بظاہر زخمی ہے، شدید زخمی ہے، لیکن موت شہادت پہ نہیں ہو رہی، خودکشی پہ ہو رہی ہے۔ وجہ بھی اس کی بتا دی، سرکار نے فرمایا اس نے ایک دن مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر چوری کرنے کا وبال اور اس کی جو سزا تھی وہ اس کو لے ڈوبی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا عمل بھی انسان کے خاتمے کو خراب کر جاتا ہے، اس لیے احتیاط کی زندگی گزارنا بھی لازمی، زیادتی ظلم چوری جاری سے بھی بچنا لازمی، خاتمے کی دعا کرنا بھی لازمی، اور خاتمے کا انتظار کرنا بھی لازمی، پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہ بھی دیکھیں، نبی کا علم بھی دیکھیں، امتیوں کا علم بھی دیکھیں۔ صحابہ میدان کاردار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لڑ رہا ہے، شدید زخمی ہے، انہوں نے سمجھا فوت ہو چکا، شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں، تم کہتے ہو شہید ہو گئے۔ جب وجہ ظاہر ہوئی تو صحابہ کو پتہ چلا نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ نبی کو رب نے علم عطا کر رکھا ہے، نبی نگاہ نبوت سے دیکھتا ہے جو امتی نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا اس حدیث کا اور ان ساری حدیثوں کو ملائے تو مسئلہ علم غیب یہ بالکل واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہمارا بھی عقیدہ نہیں، کسی مسلک کا عقیدہ نہیں، نبی اپنے علم سے نہیں جانتا، رب خدا کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہے، اس سے بڑی توحید کوئی نہیں ہے۔ علم کس نے عطا کیا؟ رب نے عطا کیا۔ یہ کمال کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ یہ عظمت کس نے دی؟ بھائی رب نے دی۔ جب دی سب کچھ رب نے ہے، اب رہ گیا کتنی دی، کتنی دی؟ اور بھائی وہ رب کے محبوب ہیں، وہ رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، یہ محبوب مطلق ہے، وہ دینے والا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا عطا کر دیا، پر جب اپنے محبوب کی باری آئی رب نے سارے خزانے ہی کھول دیے۔ یہ بات تو مشہور ہے نا، جب اللہ پاک نے شب معراج اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے دیدار کرایا تھا تو علماء نے اس بات واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے جس رب نے خود کو نہیں چھپایا تو کیا رب نے باقی کچھ چھپا رکھا ہے؟ جس رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا ہے، کسی کو کچھ نہیں دکھایا، اپنا آپ دکھایا ہے تو اپنے مصطفیٰ کو دکھایا۔ جس رب نے اپنے محبوب کو اپنا آپ ہی دکھا دیا ہے تو کیا خیال ہے باقی جگ اور جہان باقی چیزیں چھپا رکھی ہیں؟ نہیں چھپا رکھی، رب نے جہان بھی دکھا دیا ہے، جہان کا مالک بھی دکھا دیا۔
تو یہ نبی کا منصب ہوتا ہے. نبی کو جب تک ہم اعلیٰ نہیں مانیں گے، عرفہ نہیں مانیں گے، سب سے بلند نہیں مانیں گے، ہر شان میں آگے نہیں مانیں گے، اس وقت تک کامل الایمان ہو نہیں سکتے. لہذا اللہ کا پیغمبر خدا کی عطا سے